جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہمارے ساتھ ہیں نصرت جاوید۔ نصرت صاحب، ایک تو جو اب آج کا ہمارا بڑا سیگمنٹ ہے، بڑا فوکس ہے جس پہ ہمارا، وہ فلسطینیوں کی جو مظلوم عوام ہے ان پر جس طرح ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ معاملہ شروع ہوا حماس کے حملے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ 50 سال کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں حملوں کی جو فلسطین کی جانب سے ہوئے، اس میں یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ اور اس میں لگ بھگ حماس کا ماننا ہے کہ انہوں نے ہفتے کی صبح تقریباً 5,000 راکٹ فائر کیے، جبکہ اسرائیلی جو ڈیفنس ان کا آفس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تعداد لگ بھگ 2,500 سے 3,000 تھی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا سسٹم موجود ہے جو ان راکٹ اور میزائلوں کو روک سکتا ہے، دنیا کا بیسٹ سسٹم، ڈوم جس کو بولتے ہیں، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ تعداد یہ ہے، میں تعداد بھی آپ کو بتاتا چلوں، 800 کا فگر ہمیں مل رہا ہے، یہ میڈیا کا جو فگر ہمارے پاس آ رہا ہے کہ 800 اسرائیلی اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، لگ بھگ 500 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور اس میں معصوم بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ سر اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو 50 سال کا آپ نے ذکر کیا ہے نا، وہ ذرا تھوڑا سا آپ گڑبڑ کر گئے ہیں۔ 50 سال پہلے جو ہے وہ یوم کپر ایک جنگ ہوئی تھی، کہ یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہوتا ہے جس کی تفصیلات میں گئے تو بہت دیر ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں 1 منٹ میں آپ بتائیں یہ یار ایک مذہبی تہوار ہے یوم کپر، جو 50 سال پہلے حملہ ہوا تھا۔ 50 سال پہلے حملہ ہوا تھا، وہ فلسطینیوں کی طرف سے نہیں ہوا تھا، اچھا، وہ مصر اور شام کی افواج نے مل کر کیا تھا، جو مصر کی جنگ ہوئی تھی اس کا۔ اچھا 70 ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم تو مصر کی جنگ سمجھتے ہیں نا، وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ بعد ازاں وہ جنگ کرنے والے انوار السادات نے جو ہے کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ کر لیا تھا، تو اس لیے ہم سیریا کا رول بھول جاتے ہیں۔ یہ ان دونوں نے جوائنٹلی مل کے پلان کیا تھا، ایک تو یہ کلیئر ہو جائے۔ تو یہ جو 50 سال کی بات ہو رہی ہے، اور اتفاق سے وہ 6 اکتوبر کو ہوا تھا، نہیں سوری، وہ 7 اکتوبر کو ہوا تھا، یہ 6 کو ہوا ہے، تو اس سے وہ لنک کر کے تو 50 سال بنائے جا رہے ہیں، اور اس کا اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کو دور پر کوئی اندازہ نہیں تھا، جو 1973 میں ہے۔ اچھا، ابھی بھی نہیں ہے نا سر؟ سن تو لو نا یار، ایک ذرا بات کو تھوڑا سا کنٹیکسچولائز کرتے سر اس دفعہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد، جو دنیا کی سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ یہ وہ مانی جاتی ہے، اس کے لیے شرمناک بات یہ ہے جس پہ ان کے ہاں سے سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی ایجپٹ، مصر اور سیریا یہ 2 ریاستیں ہیں، ان کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، اسرائیل سے رقبہ بھی بہت ہے، اور ان کی افواج دونوں کی بہت منظم افواج ہے۔ اچھا، دونوں کے ان دنوں کے سربراہان جو تھے ان کا اپنا ذاتی، یعنی دونوں فوجی آمر تھے بنیادی طور پر، انوار السادات بھی اور حافظ الاسد مرحوم بھی، درست۔ اب اگر 2 ریاستیں اپنے تمام وسائل کو یکساں کر کے آپ پر حملہ آور ہو جائیں آج سے 50 سال پہلے، اور آپ کی انٹیلیجنس کو پتہ نہ چلے، تو درگزر کیا جا سکتا ہے کہ بہرحال یار 2 ریاستوں نے یکجو ہو کر، یہ طے ہے کہ پتہ نہیں تھا 50 سال پہلے والی، ابھی تک یہی ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن اس دفعہ زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ آپ کو ایک مزاحمتی تحریک، ایک ریزسٹنس موومنٹ جس کے آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں بہت سالوں سے، 2007 سے آپ نے ان کو غزہ کی پٹی میں جو ہے تقریباً جانوروں کی طرح قید کر رکھا ہے، درست؟ اچھا، ناؤ دے آر ناٹ دی ون فلسطینی تنظیم، اٹ از ون آف دی پیلسٹینین آرگنائزیشنز۔ نہیں میں سمجھے، حماس جو ہے پورے فلسطین کی جو ہے بھیا، وہ پورے فلسطین کی نمائندہ نہیں ہے، پورے فلسطین کی نمائندہ ہے PLO۔ وہ تو کمزور نہیں ہو گئی تھی آفٹر بھائی ویسٹ بینک میں ابھی بھی ان کی حکومت ہے، ابھی بھی جو فلسطین کا صدر ہے وہ PLO سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اور بھی تنظیمیں ہیں جن کا نام ہم اب نہیں رہے، اتنے وہ افیکٹو نہیں رہی ہیں۔ کیا جھگڑا کیا ہے؟ PLO، پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، یہ بنیادی طور پر ایک نیشنلسٹ تنظیم تھی کہ جس میں عیسائی بھی شامل،
مثلا ابھی بھی پی ایل او کی جی جو بھی ترجمان ہے حنان اشرفی، شی از کرسچین. اچھا، فلسطین کا بہت بڑا نام جنہوں نے یہ جہاز اغوا کرنے شروع کیے تھے، جارج حباش، تو وہ نام اٹ سیلف تمہیں بتا رہا ہے کہ کرسچین. حماس جو ہے اس نے کہا کہ صاحب نہیں، ہمیں تو اسلام کی بنیاد پر مسلمان یکسو ہو کر، یکجا ہو کر ہی اسرائیل کے قبضے سے خود کو ایجاد. اور تمہیں ایک حیران کن بتاؤں، سر جب حماس کا قیام ہوا تو اس کے قیام کو اسرائیل نے ٹالریٹ کیا تھا. ٹالریٹ کیا تھا؟ ہاں، ہم سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور باقاعدہ یعنی ڈاکیومنٹس اویلیبل ہیں. کیوں؟ کہ ان کی دانش میں یہ کہ یہ پی ایل او کے اتحاد کو ختم کر رہے تھے نا. اوہو، نظریاتی ڈویژن آ گئی نا کہ ہم ایکچولی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں فلسطین کو نظریاتی طور پر. اللہ آپ کا بھلا کرے. ٹھیک ہے کہ بھئی اب پہلے تو یہ تفریق ڈالو نا، ورنہ اگر آپ کبھی انٹرنیشنل کانفرنس میں ہم جایا کرتے تھے نا، تو جو یعنی پیلسٹینین کرسچنز ہوتے تھے نا، بعض اوقات وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے تھے، رونا شروع کرتے تھے. تو میں حیران ہوتا تھا، کیونکہ میری تو یہ تربیت اور آپ کی بھی اور ہم سب کی یہ ہے کہ جیسے فلسطینیوں کا ایشو صرف مسلمانوں کا ایشو ہے. یہ ایسا نہیں ہے. بہرحال وہ میں نے ایک جذباتی چلو اٹیچمنٹ میں کر دیا نا جذباتی طور. ارے بھائی، زمین جو چھینی گئی تو وہ فلسطینی کرسچین بھی تو شامل تھے نا اس میں، لیکن ہمیں ایک وہ سینٹیمنٹ جوڑ دیا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو سب سے شرمناک بات ہے کہ حال ہی میں اسرائیل کے بارے میں تو یہ تھا کہ جی الٹیمیٹ ہے. اب وہ یہ کہ ہمارے بھی کچھ بھائیوں نے وہ خریدے، یہ یعنی کہ یہ ٹیلی فون جو ہے، واٹس ایپ جس کو کہا جاتا ہے کہ انکرپٹ نہیں ہو سکتا، وہ جو سسٹم ہے وہ اسرائیل کا ہے، اسرائیل اور اس کو حکومتوں نے خریدا ہے. خریدا الزام ہے کہ ہم نے بھی خریدا ہے، ہم پہ بھی الزام ہے کہ ہم لوگوں نے بھی، آپ جیسے لوگوں پہ. میں تو خیر ایک شریف، خریدا تو ہے ہم، میں ایک شریف اور وہ استعمال بھی ہو رہا ہے پاکستانی اور ہوں. بہتر استعمال ہو رہا ہے. جی ہاں، وہ تو اور اس کے کارنامے نظر بھی آتے ہیں جو کچھ دنوں آپ کے سامنے آڈیو ساس کی آڈیو جو آئی تھی. نہیں اب، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے سر صاحب، یہ جو غزہ کوئی یہ جو پٹی بنائی گئی تھی، پہلے آگے بڑھنے سے پہلے میرا سوال تو لے لیں نا، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں سوال. جی جی پوچھیں. آپ نے اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا مسعود کو، کیا جو اب حملے ہوئے یہ چند کلومیٹر پر محیط جو غزہ کی پٹی میں پلانڈ ہوئے، پھر وہ اٹیک ہوئے، میں اسرائیل کا فگر مانتا ہوں کہ وہ 3500 3300 3000 تھے. وہ بھائی وہ کہیں سے تو آئے ہوں گے. کیا مسعود بالکل لا علم تھی اس سے؟ یار میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا. یہاں پہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ ابھی یہ جو سوشل میڈیا سر اور نام نہاد جو ریگولر میڈیا ہے نا، اس نے ہم لوگوں کو کنویں کا مینڈک بنا دیا ہے. دیکھیے آپ پہلے بیک گراؤنڈ سمجھیے. سر گزشتہ 6 مہینے سے اسرائیل میں شدید مظاہرے ہو رہے ہیں نیتن یاہو حکومت کے خلاف، کیونکہ نیتن یاہو نے اب نئے تازہ الیکشنز کے بعد جو ہے، جو کوئلیشن اس کے پارٹنرز ہیں وہ کٹر مذہبی جماعتیں ہیں، جوش، اور وہی جو اس نے جا کے اقوام متحدہ میں لہرایا تھا کہ گریٹر اسرائیل بنائے گا. آ گئی بات تمہیں سمجھ؟ اب نیتن یاہو پہ خود جو ہے وہ کرپشن کے کہ جی اس نے اور اس کی بیوی جو ہے یہ تحفے تحائف لینے کے بہت شوقین ہیں، اور وہاں کی جو نیب ٹائپ چیز ہوگی کوئی، لیکن وہاں اٹارنی جنرل کرتا ہے، توشہ خانہ ان کے پاس ہی پڑ گیا، ان کے گلے میں بالکل اس پہ فرد جرم لگنے والا تھا نیتن یاہو پہ. اب اس نے کیا کیا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے صاحب یہ کہا، اسرائیل کا دوسری ایک آپ کے علم میں لا دوں بات، اسرائیل کا تحریری آئین نہیں ہے ہماری طرح کا. تو اسرائیل میں سپریم کورٹ کو بہت زیادہ اختیار حاصل ہے، وہ صرف انٹرپریٹری کورٹ نہیں ہے، اور وہ کسی قواعد و ضوابط کا پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ پروسیجر والا ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ چیف جسٹس بھی نہیں کرتا، سارا یعنی سپریم کورٹ باہم مل کے کرتا ہے. یہ بھی فرق ذہن میں رکھیں. سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ تو اپنی منمانی کرتے ہیں تو ہمیں بھی ایک قانون بنانا چاہیے. اس نے پہلے قانون پیش کرنے کی کوشش کی تو ہڑتالیں شروع ہو گئیں، کیونکہ اس کا جو مرکزی الائی ایک تنظیم جو ہے نا، جو اس کے ساتھ ابھی کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہے، تمہیں پتہ ہے اسرائیل میں ہر شہری پر یہ فرض ہے کہ وہ 2 سے 3 سال فوج میں سرو کرے، لازمی فوجی سروس ہے.
अच्छा, लेकिन एक फिरका ऐसा है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज का, जिनके यहाँ फौज में शमूलियत हराम है। उनका ये है, वो जो सर पे जिनके टोपी होती है और हर वक्त यूं नहीं करते, हाँ हाँ हाँ। ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो है, अच्छा, वो दीवार के पास तो सारे यही खड़े होते हैं। वो यही होते हैं, और पे वो होता है, और फिर ये छोटी सी, जुल्फें वो निकली हुई, हाँ, ठीक है ना। ये लोग इनके यहाँ ये कहते हैं कि हम सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि हम मुसलसल यानी तुरैत को पढ़ें और उसका जो यानी पैगाम है मतलब उसको वो समझें। शदीद रिलीजियस हैं। टोटल। और उनके यहाँ ये हर कोई हो सकता है, अपनी मर्जी से कोई भी हो सकता है। वो यानी पैदाइशी होते हैं। अच्छा, ओके। यहूदी भी पैदाइशी होते हैं और ये भी, वो ठीक है। ये फौज में नहीं जाते हैं। अब उनके साथ मिलके तो फौज वालों ने कहा कि अगर तुम ऐसी जमातों के साथ मिलके हमारी सिविल लिबर्टीज और सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल में कर रहे हो, तो आइंदा जब जंग होगी तो हम वो जो रिजर्व अब आए हैं ना, हम तुम्हें सर्व नहीं करेंगे अगर ये तुम लॉ बनाओगे। तो ये क्या बदमाशी हुई कि एक ऐसा फिरका जो खुद फौज में जाता नहीं है, ना इतने टैक्स देता है, और हम जो टैक्स देते हैं और फौजी तरबियत से भी गुजरते हैं, और सुभान अल्लाह हमारे हकूक जो है वो ये खोए, तो ये कहां के मुहब्बे वतन हो गए। तो ये एक बड़ा फड्डा चल रहा था। अब वहां पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चल रही है कि मोसाद को पता था, क्या मतलब, कि इस तरह का वाकया होने वाला है, लेकिन वो जानबूझकर इसके बारे में उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा यार ये होने दो, ये वाकया होगा तो फिर हम कहेंगे हम पे हमला हो गया, तो एकदम से कौमी सलामती के नाम पर यगानगत और ये वो। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुन लो। मुसैद को नहीं मुझे तो मैं मुसाद को ये बात पहले से पता थी कि मैं वही एक थेरी वहां पे मैं तेरे आगे रो रहा हूं कि ये बात अगर नुसरत जावेद कर रहा होता तो एकदम से आप फेंक देते कि ये साजिशी थ्योरी है। साहब, एक वहां की जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है इरफात फिनॉक्सिन। वो अब पॉडकास्ट भी करती हैं, जर्नलिज्म भी करती है। उसने कल एक वीलॉग किया, उसको अभी हमारे ऑन एयर जाने तक 14 लाख लोग देख चुके हैं, देख और सुन चुके हैं। ठीक है। अच्छा, वो खातून भी हर इजरायली शहरी की तरह, वहाँ औरत और मर्द की बेतफरीक नहीं होती। जब आपने फौज में सर्व करना है तो उसने करना है। तो उसने कहा जी मैं आज से 25 साल पहले मैं भी फौजी तरबियत के लिए गई थी, और इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे हिस्से में जो ड्यूटी आई वो इंटेलिजेंस की ड्यूटी थी। ठीक है। अब वो ये कहती है कि ये जो गजा की पट्टी को करने के लिए जो खंदकें और जो दीवार बनाई गई है, फेंस जो लगाए गए हैं, उस फेंस की पूरी तामीर के अमल से मैं वाकिफ हूं। इसकी बुनियादों में सेंसर लगाया गया है। ये इस वीलॉग में इसने कहा है, और ये इजराइल में बैठ के कर रही है। और जब ये लग रहा था शी वाज सर्विंग देयर, नहीं वो तो 2007 में लगा ना आखिर फाइनली, बट यू नो बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड इंटेलिजेंस में सर्व किया, तो शी नोज कि क्या क्या वहां उसने कहा कि अगर बिल्ली भी यूं जाए तो वो भी रिकॉर्ड होती है। दूसरी बात, इन तमाम, एक तो दीवार है, दीवार से इस तरफ जो है 24 घंटे की ड्यूटी के 35 पॉइंट्स हैं, जहां पर हर वक्त लोग जो है स्क्रीन पे वही देख रहे होते हैं 8-8 घंटे की ड्यूटी पे। कभी कुछ गैर मामूली हरकत तो नहीं हुई। इस कदर सिक्योर और टूट गया। तीसरी बात, ये खातून के मुताबिक यहां पर जो फौज लगी हुई थी उन्हें विड्रॉ कर लिया गया इस हमले से कुछ दिन पहले, और उन्हें वेस्ट बैंक भेज दिया गया। कहा कि जी वहां से लग रहा है कि कोई ये यानी कि सिविल डिसोबीडियंस से जुलूस, हाँ, सिविल लाफरमानी और बला बला हमले हो सकते हैं, शिद्दत पसंदी हो सकती है, कुछ भी बहाना होना। चलो, अब जनाब इस खातून को अभी तक इजराइल का कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, बाय द वे एक बात आप बड़े हैरान होंगे, इजराइल इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, देयर इज नो डाउट। वहां पे हमारे मुकाबले में अभी भी ज्यादा आजादी है, यानी प्रेस वगैरह के हवाले। लेकिन आपको पता है कौमी सलामती या फौज से या दिफाई अमूर से मुतालिक जो भी खबर हो वो प्री सेंसर होती है बाबू। अच्छा जी, वो पहले आप वहां के ISPR में भेजेंगे, वो क्लियर करेगा तो वो टीवी या रेडियो में चलते हैं। हमारे इनकलाबी तो कहते हैं ये सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आज के इजराइल में
whenever you have to write something on defense, Defense and security, you have to pass some screen. sir, it has to go to their ISPR. बता रहा हूँ ना तुम्हें, कोई डिनाई करवा दो मुझे वहां से किसी को लेकर। यार मैं थोड़ा बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ ठीक कैमरे। है, मैं तो अपने इनकलाबियों के मैं भी उनमें चलो आगे। बहरहाल वो भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये कहूंगा कि वहां वाले लोग जो हैं वो अगर फर्ज करो वहां का ISPR उन्हें कहेगा कि ये नहीं आप साहब तो कहेगा नहीं जी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट, यानी दे विल फाइट इट आउट, है नहीं है। अच्छा अब ये छोड़ दो, इस खातून को छोड़ दो। हम ये कहते हैं कि यार नहीं, इस खातून पे एक सवाल बन गया ना सर। मैं इस खातून की थ्योरी को 14 लाख लोग देख चुके हैं, किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया, मैं मान लेता हूँ, बट आपको पता है जितना नुकसान हो गया इजराइल का, दुनिया भर में ये मैसेज चला गया है। दूसरी जाने अमेरिका ने कहा मैं अपना बैरी बेड़ा भेज रहा हूँ जिसपे फाइटर जेट्स F-35, F-16 और दीगर जेट्स वहां पे हैं, वो यूटिलाइज हो सकेंगे। तो ये मामला तो खराब होते दिखाई दे रहे हैं। वो उसकी वजह और है, उस तरफ आते हैं। देखो बात सुनिए, मैं खुद जाती तौर पर बखुदा इससे पहले मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, क्योंकि देखो ना हमारे यहाँ अभी तक आज भी पाकिस्तानियों की बेतहाशा और दुनिया भर के मुसलमानों की कसीर तादाद ये समझती है कि 9/11 एक्चुअली अमेरिका की डीप स्टेट ने करवाया था। आज भी कि ये कैसे हो सकता है कि जी इस तरह को उठे बंदे और अपना जहाज यूं वगैरह वगैरह, ठीक है, मैंने उसको नहीं मानता, क्योंकि अब तो इतनी किताबें आ गई, सारा कुछ आ गया। ठीक है, ठीक है। मैंने भी जब ये हुआ ना तो मुझे बहुत सारे, क्योंकि मैंने बहुत फिक्रमंद हो गया, मैंने कहा यार ये जिस तरह का वाकया हुआ है और इसराइल में जो दरिंदगी है, जरा प्लीज जल्दी करेंगे। नहीं तो एक पॉइंट तो मैंने करना है। कर एक पॉइंट कर ले, फिर मैंने भी 2 सवाल पूछे तो करें। फिर हम ब्रेक अभी कर लेते हैं। नहीं, आप पॉइंट क्लियर करें। नहीं अदनान फिर वो नहीं, बहुत I have खास time 4 minutes for you। करें। इसमें बात यह है कि मेरे जहन में ये आया कि यार ये मुझे सबसे ज्यादा फिक्रमंद ये थी कि इसराइल में जो जिंदगी है वहां के जारहियत वालों ने, वो ये जो चली ना सोशल मीडिया पे कि जी औरतों के साथ क्या सलूक, मैं क्या ये सारा फैला दी जाएगी इसके बिहाफ के ऊपर। 20 लाख फिलिस्तीनी उस गजा की पट्टी में यूं महसूस है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। इसलिए देखो वर्टिकल इमारतें बनानी पड़ती हैं, ये पानी वहां बहुत इजराइल से जाता है, बिजली वहां से जाती है, बंद हो गए दोनों सर। वहां पे मुस्तकिल बमबारी के जरिए इन्होंने लाखों फिलिस्तीनियों को, मैंने कहा यार ये जो होगा, तो उस पे 1-2 जब मैंने ट्वीट किया ना, परेशानियों में आजकल बहुत करता हूं, तो मुझे चंद एक पाकिस्तानियों ने कहा कि नुसरत साहब आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये प्लान हो सकता है। मैंने कहा यार ये क्या, हम लोग जो हैं अजीब ही हैं, हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान, हम कॉन्स्पिरेसी वो इंडोर्स कर रहे हैं उस वक्त उस सहाफी की बात को, वीलॉगर की। नहीं वो तो अभी तक वीलॉग ये तो मैंने देखा ही नहीं था ना। देखिए वीलॉगर ने भी जो बात की है वो भी एक प्लान बता रही है ना कि ये वो तो यही कह रही है ना कि भी कोई ना कोई Longer impact आगे आओ ना, आगे ना, यहाँ बात खत्म नहीं होती। देखो इसके बारे में हम कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा इस जर्नलिस्ट का नाम सुना है। ठीक है, वो ठीक। लेकिन एक दुनिया का बहुत माना हुआ नाम है, उसका नाम है टॉमस फ्रिडमैन, जिसने वर्ल्ड इज फ्लैट नाम से किताबें लिखी हुई है, बैरूत और यरूशलेम में पोस्टेड रहा है, अभी भी टॉप का वो कॉलम निगार है न्यूयॉर्क टाइम्स का। उसका कल CNN में फरीद जकरिया, जो वैसे तो इंडियन है नेशनल, लेकिन वो CNN के लिए वहां से वो GPS नाम से प्रोग्राम करता है, उसमें उसने टॉमस फ्रिडमैन को ला। उसने कहा मैं इस नॉनसेंस को मानने को तैयार ही नहीं हूं। ये किसने कहा है? जी फ्रेडमैन ने, कि मुसाद को इसका पता नहीं था। अब बताओ इसका मैं जवाब क्या सकता। सो दे प्लान। और अभी थोड़ी देर पहले खबर चल रही है इजराइल के किसी एक मीडिया आउटलेट की, वो मैं उसकी तफसीलात भी नहीं जा पाया, कि आज से 10 दिन पहले मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसी के वजीर, वहां पे अलग से वजीर होता है, उसने 10 दिन पहले इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को फोन किया था और कहा कि लग रहा है कि गजा में कुछ गैर मामूली चीज होने वाली है, तो एहतियात। ये भी बता दिया था सच ये अभी अगर ये सारा प्लान है तो इसका मकसद क्या है? नेतन्याहू को हटाना नहीं, उसमें बेचारे तो ये है कि नेतन्याहू को मजबूत करना और गजा को खत्म करके और इस्राइल गजा बना को खत्म कर, डेजर्ट बना दो। हम बतौर मुल्क पाकिस्तान एटमी पावर है, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। एक बार और तू यसरब से फलस्तीन में, वो क्या कर सकते? अरे भाई देखो बात सुन मेरी, जब ये वाली जंग हुई थी ना, ये 73 वाली है, 73 वाली, तो मैं उस वक्त तालिब इल्म था, तो जुल्फकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे।
تو ہم سڑکوں پہ نکل آئے. اچھا. تو فضل فضل یا حبیب, ہاں یعنی کہ آگے بڑھو اے حبیب بھائی. ہاں یاسر ناصر الحبیب, تو ناصر اور یہ نہیں, وہ پہلی جنگ, اور بعد میں بھی ہم نے صرف یہ کہ فضل فضل طلبیب. ہاں. اچھا, وہ ہم تو اپنی طرف سے طلبیب کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے, رزلٹ میں یہ ہوا کہ یروشلم بھی ہاتھ سے جاتا رہا. یہی ہوا تھا نا اس کا رزلٹ, تو یہ نکلا. تو میرے بھائی اس وقت پاکستان نے بہرحال 1973 میں, آپ پسند کریں یا نہ کریں, پاکستان نے کی رول ادا کیا تھا. جو سیرین طیارے جو اسرائیل گئے تھے ان سب کے پائلٹ ماشاءاللہ پاکستانی تھے, اور وہ بمباری کر کے اپنے ٹارگٹس پر اور خیر و عافیت سے واپس آئے اور سلام ہے. وہ تو تب ہم نے کیا تھا, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قلعہ ہے اسلام کا. آپ آج کل کے بھائی جی سب تو پہلے کوئی روٹی کا بندوبست کر لو, بجلی سستی کر لو. ٹھیک ہے, تم نے آج تک کبھی دیکھا ہے کہ اتنا اندھوناک واقعہ ہوا ہو اور سڑکوں پہ ایک دم سے جلسے جلوس نہ ہوئے ہوں؟ خاص طور پر ہمارے جو اسلام کے اتنے چیمپئن بن, مطلب کوئی ٹی ایل پی کا کچھ نہیں, وہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ انسانی وہ کریں گے کسی دن نا. لیکن اس سے پہلے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ 73 میں, اس سے پہلے 67 میں ہم خود اسکولوں اور کالجوں سے نکل آئے تھے, ہمیں کسی نے کال نہیں دی تھی. فضل آپ اسرائیل کے لیے امریکہ نے بھرپور امداد کی, بیڑا توڑ دیا. اور بیڑا اس لیے توڑ دیا, مجھے لگ رہا ہے کہ کہانی یہ بلڈ ہو رہی ہے کہ یہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ اٹیک جو ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے جب تک اس کی تربیت نہ ہو, اس کا پیچھے کوئی قوت نہ ہو. مجھے ڈر ہے کہ یہ مدعا کہیں ایران پہ ڈالنے کی تیاری نہ ہو رہی ہو. جنگ بڑھ بھی سکتی ہے بھائی. تو کرنا بیڑی بیڑا اتنے سیر کرنا آیا, پہلے کدی سمندر نہیں دیکھے انہیں بیڑی بیڑے نے. کیا کر رہے ہو یار؟ بہت ساری دعائیں ان مظلوموں کے لیے. ویسے ایک تصویر میں نے دیکھی کہ کچھ بچے شہید تھے اور وہ شہید بچوں نے پیمپر پہنے ہوئے تھے. یہ تو بھی That was horrifying. مطلب اینی وے, ہم اس پہ بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک نصرت صاحب. میں کہا آپ کے جو خدشات ہیں, آپ لگتا ہے مصروف ہیں. نہیں, دوسری مصروف میں کم کر لیں. ہمارے ہاں جو کچھ ہمارین ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو لائیو سٹریمنگ پہ دیکھ رہے تھے تو وہ آ نہیں رہی ہے. تو وہ میں اور 3-4 لوگوں کا ہے, میں اس وجہ سے اور لائیو سٹریمنگ کا تو ہاشم اور فواد رضوی بتا سکتے ہیں, لیکن یار ویژول کنٹینٹ. بٹ اینی وے وی کم آن. اگر کوئی لوگ آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو بجائے ان کی شکایت کا ازالہ کرنے کے اور شکر گزار ہونے کے کہ بھائی آپ آج کے دور میں ہمیں دیکھنے کی زحمت اٹھاتے ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں. عدنان صاحب کچھ فوٹیجز کی وجہ سے پیدائشی طور پر آسکر ایوارڈ یافتہ شخص ہیں, تو انہیں تو بہرحال ویسے میری بڑی خواہش تھی مجھے آسکر ملا, پھر آپ جیسوں کے ساتھ لگ گیا تو وہ آسکر کی دوڑ سے ہی نکل گیا. جی بڑی مہربانی سر. آپ کے خدشات جو ہیں وہ کسی دن لے ڈوبیں گے, مجھے تو لے ہی ڈوبیں گے, لیکن چیئرمین تحریک انصاف کا تو میرے خیال میں آپ کے خدشات نے کافی حد تک انہیں ڈیمیج کیا ہے. ایک آپ کا خدشہ تھا سائفر کا کیس جلد نپٹایا جائے. مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ فاسٹ ہے, اور آپ نے تو خیر کہا تھا کہ ود ان اکتوبر ہو جائے گا, اور ایسا ہی کچھ ہوا ہے. مجھے لگ رہا ہے جیل میں آج سماعت ہوئی, ایک تو انہوں نے چالان کی کاپی لینے سے انکار کر دیا. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے تھا, تو وہاں بھی آج معاملہ جمعرات پہ چلا گیا. دیکھو عدنان, وہ تو جج صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی میں نے 17 تاریخ کو فرد جرم عائد کرنی ہے. دیکھیے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, جب سے یہ منتقل ہوئے ہیں اٹک سے اڈیالہ, میں نے کہا یار یہ ہمارے تحریک انصاف کے دوست جو ہیں بڑے معصوم ہیں, یہ خوش ہونے والی اور اطمینان والی یہ بری خبر ہے. ٹھیک. دوسرا میری یہی پوزیشن ہے کہ جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف, ان میں سب سے زیادہ سنگین یہ ہے سائفر, کیونکہ اس میں ایک تو یہ کہ ٹرائل خفیہ ہو رہا ہے, دوسرا حساس دستاویزات کا معاملہ ہے, تیسرا جس دستاویز کا ذکر ہو رہا ہے وہ ان کے ایک نادان دوست نے چھاپ بھی دی, ٹھیک ہے نا, تو ایک بنا بنایا مندہ دے دیا ہے. اب ان کا چالان کیا وصول دستخط کر کے نہ کرنا, یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا.
وہ فرد جرم کو تو کسی بھی صورت نہیں ٹالتی، کیونکہ جج صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ تو 17 کو لگائیں گے فرد جرم، تو وہ لگا لیں گے۔ اب سوچنا یہ پڑے گا، آپ مجھے جواب دیں، ذہین آدمی ہے ماشاءاللہ، آپ کی فتانہ سے میں رجوع کرتا ہوں سر کہ کیوں انہوں نے دستخط کر کے چالان وصول نہیں کیا۔ میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ ون سائیڈڈ ہو جائے کام۔ ون سائیڈڈ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ایک سٹیج پر اپنے وکلاء بھی جو ہیں وہ وڈرا کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھائی دیکھو، ون سائیڈڈ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ون سائیڈڈ اسی طرح ہی ہو جائے گا نا پھر، لیکن اس کے لیے آپ کو باقاعدہ بائیکاٹ کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اس طرف موو ہو گئے، چلو ایک سٹیپ آج کا آئی تھنک دس از ون اسٹیپ فارورڈ۔ اپنی طرف سے چلان وصول نہ کر کے وہ اس امید پہ ہیں کہ چونکہ انہوں نے ضمانت مانگ رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ہاں جو کہ جمعرات تک چلی گئی، نہیں آج کا دن ہے، آج سوموار ہے تو وہ جمعرات تک چلا گیا، جمعرات آج بھی 3-4 ضمانت۔ دن بعد ہے، تو اگر جمعرات کے دن ان کی ضمانت ہو گئی فرض کرو، تو پھر وہ رہا ہو کر جو ہے۔ سر دیکھیں، آپ نے ہمیشہ تحفظات کا اظہار کیا لیگلی کس طرح لے کے چلیں تحریک انصاف۔ مجھے لگتا ہے کہ آج جو انہوں نے چلان نہ لے کے نا بڑا وائز ڈیسیژن کیا ہے، کہ انہیں پتہ ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ سائفر بڑا خطرناک ہے ان کے لیے، ان کو اس کیس کی نزاکت کا پتہ ہے، یہ مانے آپ؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ چیئرمین تحریک انصاف کا سیاسی فیصلہ ہے، اور شاید یہ ان کی قانونی ٹیم کا فیصلہ نظر نہیں آ رہا مجھے، اور مجھے اس میں شاہ محمود قریشی کا انپٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، انپٹ ود عمران خان، آپ یہ کہیں یہ سیاسی فیصلہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ سمجھا نہیں میں اس بات کو۔ دیکھو بھائی، پتہ نہیں شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سر جب وہ حیات محمد شرپا شہید ہوئے بم دھماکے میں، تو اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ یہ سردار داؤد کی حکومت نے جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کو، اس میں اسفندیار ولی کو بھی بیچارے تو ان کے ناخن اکھاڑے گئے تھے، اسفندیار ولی جو بعد میں ANP کے صدر ہے، ہاں۔ وہ بھی گرفتار ہوئے تھے اس میں۔ اس کے بعد اس پر پابندی لگا دی گئی، لیکن یہ پابندی حکومت نہیں لگاتی ہے ہمارے آئین کے مطابق، سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجا جاتا ہے، ٹھیک؟ تو اس میں جب ولی خان صاحب گئے تھے تو ان پہ آلریڈی حیدرآباد ٹریبیونل کیس بھی انہوں نے اوپن کر دیا تھا، تو یہ سپریم کورٹ میں گئے اور انہوں نے ایک لمبا ایک تحریری بیان وہاں داخل کروایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے میری جماعت میں پابندی لگانی ہے، تو لہٰذا میں اس کی پیشیوں میں اور اپنے دفاع میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یہ شبہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے یہ سیاسی فیصلہ، ان کے وکلاء کیا کہہ رہے ہوں گے میں نہیں جانتا۔ کیا سے ہے یہ سیاسی فیصلہ، یہ بتائیں۔ آئی تو تعریف کاری چھڈو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور ہر سیاسی فیصلہ ایک ڈائس کی طرح ہوتا ہے، اس میں تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس سیاسی فیصلے نے تقریباً دیوار سے لگا دینا ہے کس کو؟ ان تمام حلقوں کو جو کچلنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ لیکن اس دوران الیکشن آ جائیں گے نا، آ جائیں، بس پھر الیکشن کے آخری دفعہ آئیں گے۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک شخص جو اس ملک کا 3 سال سوا 3 میں سال آپ سے وزیر دوبارہ اعظم عرض رہا کرتا ہو۔ ہوں، مجھے اس کا پہلی مرتبہ اندیا اس وقت ہوا جب علیمہ خان صاحبہ ان کی بہن ان سے مل کر آئیں، تو انہوں نے بیان دیا تھا کہ یہ جتنی دیر انہیں رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں۔ اس کے بعد ہی میں نے بقول آپ کے، میرے تو خدشات ہوتے ہیں بھیا، میں تو ایک اپنی سوچ اپنا تجزیہ کہتا ہوں، میں نے یہ تمہیں کہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ انتخابی مہم کی باقاعدہ قائد جو ہے وہ عثمان خان ہوگی، علیمہ خان۔ علیمہ خان ہوگی۔ آپ نے بڑی اس سے بحث کی، آپ نے کہا کہ جی میں اس پہ ابھی بھی آپ سے جی وہ تو چونکہ موروثی سیاست کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو ہائی کورٹ تک جاتے جاتے ابھی مقدمہ لڑنا چاہیے، وڈرا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے جب آپ کو سزا سنا دی جائے
آپ اس کے خلاف جب جاتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اور وہاں پہ پھر آپ اپنے دفاع کے لیے جو نئے دلائل پیش کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے یہ پوائنٹ جو ہے ٹرائل کورٹ میں کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ میں ٹرائل کورٹ پہ اعتبار ہی نہیں تھا مجھے، تو میں اس سے ودرا کر بھائی گیا. صاحب لیکن یہ تمہارا دفاع نہیں بنتا نا. بالآخر ولی خان صاحب بھی حیدرآباد ٹریبیونل سے سن تو لو نا یار، حیدرآباد ٹریبیونل سے عدالتی جنگ کے ذریعے رہا نہیں ہوئے تھے. جنرل ضیاء نے ٹیک اوور کر کے تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پھاٹک کھول دو. اس کے بعد انہیں کھانے پہ بلایا، ہاں ان سے ملاقات ہوئی، وہاں سے ولی خان نکلے تو انہوں نے کہا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب پہ کام ہو گیا. کیا چیئرمین نہیں پہنچ، کیا چیئرمین میرا اپنا یہ خیال ہے، دیکھو ابھی جیسے چیئرمین تحریک انصاف بھائی صاحب ابھی جیسے فاٹک، جو فاٹک آپ نے ولی خان صاحب کے مرحوم کے لیے کھولا ہے وہ کیا چیئرمین تحریک انصاف کے لیے کھل سکتا ہے؟ جی 1977 کا سین بنے اسی طرح کے الیکشن ہو تو ہر صورت میں کھل جائے تو ہو سکتا ہے. یہ کیا بات ہو؟ لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پھڈے بازی جو ہے ٹرائل کورٹ میں نہیں کرنی چاہیے. سر حل کوئی نہیں ہے نا، انہیں نظر آ رہا ہے انجام تو یار تم یہ دیکھو ٹرائل کورٹ کی اہمیت یہ ہے. سر نصرت صاحب اور یار چند دن پہلے نہیں، سن تو لو نا یار، چلو چند دن پہلے ٹرمپ جو ہے اس پہ او سر تسی ٹرمپ نو چوک کے تھے لے آندے ہو. اب اگر آپ چیزوں کی مماثلتیں نہیں دیکھنا وہ سر مماثلت میں یہاں کروں گا نا، ابھی کی مماثلت کر رہے تھے. ہمایوں دلاور کی کو عدالت تھی، آپ کہتے رہے نہیں جی یہ کیا کر رہے ہیں. میں بھی کبھی کبھی آپ کی حامی بھر لیتا تھا آپ کے ساتھ. او بھائی انہوں نے اگر اس ٹرائل کورٹ کو ویلیو نہیں کیا، حق کے دفاع کو اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ اینڈ پہ فائدہ تو انہی کو ہوا، پبلک سمپتی ان کو ملی. آگے جب کورٹ کیس دوبارہ کھلے گا تو سارا فائدہ خان صاحب کو جانا ہے جا کے اینڈ پہ. میرے پیارے بھائی توشہ خانہ کیس لافیبل کیس تھا. یہ ہے سائفر کیس، اس میں آفیشل سیکرٹ انوالو ہے. اس میں جو سزا ہے وہ 7 سے 14 سال ہے. اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ ٹرائل کورٹ کے اندر ایک ٹھیک ٹھاک دلائل اپنے ڈیفنس میں دیں، عدالت انہیں ریجیکٹ کر کے آپ کو سزا سنا دے تو اپیل میں آپ کہیں گے کہ سر ہمارا یہ جو دفاعی موقف تھا اس پہ کورٹ نے سر ہمیں بحث کی اجازت ہی نہیں دی. آپ اس پہ نہیں دی، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ کہ نہیں اس دی، دفعہ اس اگر پہ چیئرمین نہیں تحریک انصاف نے اس کو بھی بائی پاس کیا کہ کوآپریٹ نہ کیا اس والے میں سائفر میں حق کے دفاع استعمال نہ کیا تو یہ پھر غلطی کریں گے. یہ نقصان دہ ہوگا، ایک بات یہ بتائیں، نقصان دہ ہوگا. ایک بات بتائیں، ایک شخص اس ملک کا 3 سال کچھ مہینے وزیر اعظم رہا ہو، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بن پا رہا، اسی لیے آپ بار بار کہتے ہیں سائفر بڑا خطرناک کیس ہے. تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی مقدمے میں کہیں کہ میں نے جب تک رکھنا ہے رکھے، میں کہیں بھی ضمانتیں نہیں لیتا تو اچھے وقت کا انتظار کریں، تو اس میں دیر ہو جائے گی نا کافی. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے باوجود میں یہ بضد ہوں، میں اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ میں ہر دلیل اپنے دفاع کے لیے استعمال کرنی چاہیے تاکہ اگر یہاں اس کی سنوائی نہ ہو تو آپ اپیل کورٹس پہ ان کو ایلیبریٹ کر سکیں. یہ اللہ کرے آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کیس میں میرے خیال میں وڈرا کر لیں گے، کہ ون سائیڈ چلنے دیں گے جو آج ہوا تو وہی بات ہوئی نا بائیکاٹ کو. اب اللہ کرے، مطلب سر بات یہ ہے، مطلب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کرے وہ آپ کی مان لیں، انہیں ہوتا نظر نہیں آیا. یار کسی کو نہ، میرا نواز شریف کو جب میں کہتا تھا کہ جی ان کا آنا بہتر نہیں ہوگا تو یہ نہیں کہ وہ نہ مانے، بھائی آ جائیں. ایک بریک لے لیتے ناظرین. ماشاءاللہ 20 لاکھ سے استقبال کر رہا ہے. ویلکم بیک. نصرت صاحب، کرکٹ کا ورلڈ کپ ہندوستان میں ہو رہا ہے اور بڑی مایوسی ہے، جیسے آپ اس دن اظہار کر رہے تھے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے اور کوئی اوپننگ سیریمنی نہیں، پھر اتنا بڑا ایونٹ ہے آڈینس ہے ہی نہیں، تماشائی اس اسٹیڈیم میں آپ کو نظر ہی نہیں آتے. اب جو دوسری بات ہے، ہمارے صحافی جنہوں نے کور کرنے جانا تھا ان کو ویزے نہیں ملے، ہمارے شائقین جنہوں نے کرکٹ دیکھنی ہے اور وہ بائی بس جا سکتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی سہولت نہیں ہے ویزے کی. میری ایمبیسی جو بات ہوئی یہاں ہائی کمیشن میں،
انہوں نے مجھے جواب انڈین ہائی کمیشن انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ ویزوں کی کلیئرنس آنی ہے دلی سے کہ ویزے دینے یا نہیں دینے، اور دلی میں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر اور جو ان کی نہیں وہ اب جب بھی وین اٹ کمز ٹو پاکستان ہاں اٹس آلویز ہوم منسٹری، ہاں میں وہی بتانے لگا، دو منسٹری، وزارت داخلہ، ایکسٹرنل اور ہوم منسٹری، وہ ایکسٹرنل کہنا ہوتا ہے. چلو مطلب مجھے دیکھیں میں تو وہ جواب بتاؤں، ہاں آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں جو آپ کو انہوں نے بتایا. بڑا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر اور راج ناتھ سنگھ صاحب والی جو منسٹری آپ نے نام لیا، ہوم منسٹری جو ہے یہ داخلہ، ابھی تو راج ناتھ نہیں ہے یار، وہ کیا مسئلہ ہے یار بھائی. راج ناتھ تو راج ناتھ سنگھ وہ لائے تھے نا، وہ کیا ہے اور بھائی میرے جو ان کے قریب ترین ہے نریندر مودی کے، اجیت مشرا، یس، لیکن وہ لائے تھے نا فائٹر جیٹ، تو اس لیے میں ان کو آپ انڈین ایمبیسی کے لوگوں سے ملتے ہو لیکن وہاں کے لوگوں کا پتہ تو رکھا کرو. میں مطلب راج ناتھ سنگھ والی ایمبیسی منسٹری اس لیے کہتا ہوں، وہی راج ناتھ سن تو لیں. ارے بھائی وہ بڑا اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ وہ جیٹس لائے تھے نا وہ فرانس سے، بڑے مشہور طیارے. اچھا اب خبر جو ہے بڑی خاص، میں چاہتا ہوں اس پر ذرا آپ کا کامنٹ لے لوں. زینب عباس ہماری کولیگ ہیں، شی از اے اسپورٹس پریزنٹر اور بڑی اچھی کمنٹری کرتی ہیں، بڑا نالج ہے ان کے پاس کرکٹ کا، اور اچھی کمنٹیٹر بھی ہیں، آئی سی سی کے پینل پر بھی ہیں. یہ ایونٹ آئی سی سی کا ایونٹ ہے، انڈیا صرف اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. صحیح. ایک وکیل صاحب ہیں ونیت جندل، سر سے یہ گنجے ہیں، اور کیا قصور ہے، یعنی میں بھی ہو جاؤں گا کسی وقت. میں ویسے اس کو بتا رہا ہوں نا، پوری اس کی بریف دے رہا ہوں نا سر. اچھا یہ شخص جو ہیں انہوں نے ایک ایف آئی آر لانچ کی، ان کے کو ہیں کچھ 7,000 فالوورز ہیں، لیکن ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، دلی میں یہ رہتے ہیں، اور یہ ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہیں جنہوں نے لکھا ہوا ہے اپنا بایو، اور یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. تو یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھائی صاحب ہیں، انہوں نے زینب عباس صاحبہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی انڈر سیکشن 153A 295 506 121 آئی پی سی، جیسے ہمارا پی پی سی، اینڈ سیکشن 76 آئی ٹی ایکٹ فار، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے خلاف یہ ایف آئی آر ہے. کس بات پہ؟ کہ زینب عباس نے ہندوستان جو ہے اس کے خلاف غلط الفاظ ٹویٹ کیے تھے کچھ مہینے پہلے، تو ان کو ویلکم نہیں کرنا چاہیے، ان کو نکال دینا چاہیے. اور زینب عباس نے ویسے ہندوستان چھوڑ دیا ہے، ان کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں. میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کو خوش ہونا چاہیے. یہ غالباً اندلیب عباس کی بیٹی تو نہیں ہے؟ جی وہی تو یہ تو بڑی، اس کا مطلب ہے کہ پھر اصل اینٹی انڈیا پارٹی تو تحریک انصاف ہے. لائٹر نوٹ. اچھا آئی سی سی نے اس پہ ایک جواب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی مجبوری کی وجہ سے گئی ہیں. بھائی ایک دیکھو، آئی سی سی سر اب انڈین کرکٹ کنٹرول کلب بھی ہو گیا ہے. دیکھو نا، چونکہ انڈین کیا بولا آپ نے، انڈین کرکٹ کنٹرول یا کیا ہو، انڈین کرکٹ کنٹرول کلب، ٹھیک ہے. دیکھو بات یہ ہے، وہی مسئلہ حقائق ہوتے ہیں. ابھی اب اس وقت وہاں پہ اگر آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دکھاؤ تو سب سے زیادہ ویورشپ بھی آپ کو انڈیا میں ملے گی، آبادی کی ریالٹی. انگلینڈ میں تو نہیں اتنی ملے گی، چاہے ہر گھر میں میچ دیکھا جا رہا ہو. نہیں ہوگی، صحیح کہہ رہے کیونکہ وہاں تو لوگ یعنی سپلٹ ہیں. جو عام ہے وہاں کا بندہ، اس کو جی فٹ بال زیادہ پسند ہے، جو ذرا سلائٹلی مڈل کلاس اور ایلیٹسٹ، اور وہاں پہ بھی ساؤتھ ایشین لوگ زیادہ، بہت، اور باقی آسٹریلیا ہو گیا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو دے آر تقریباً ہاسٹیج. ورنہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور میں نے اس دن بھی جو کہا تھا، مجھے افسوس ہوتا ہے. انڈیا ایک بڑا ملک ہے، اور یار کرکٹ آپ کے ہاں ایک مذہب ہے. کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی ہمارے ساتھ کو صلح صفائی یا مہربانی فرمائیں. او بھائی جی، آپ کے اپنے لیے بہتر ہے. مثلا حیدرآباد میں جو میچ ہو رہے تھے، میں نے آج صبح ایک ایسی ٹویٹ کیا، میں نے کہا یار، میں نے سوچا کہ یار کوئی ایسے اگر اسلام آباد کے 8-9 بچے مل جائیں جنہوں نے واقعی اپلائی کیا، اور میرا یہ تھا کہ وہ ٹکٹ بھی دکھائیں اور وہ مجھے دکھائیں کہ بھی یہ انہوں نے باقاعدہ کر رکھا ہے. تو میں آپ سے کہتا کہ یار ذرا مہربانی کر کے بچوں سے مجھے کر کے تو ایک وہ بنا دو پیکج. یار ایک اچھا موقع تھا کہ حیدرآباد جاتے پاکستانی بچے، وہاں کی حلیم بھی کھاتے، وہ الگ ہوتی ہے، حیدرآبادی نہاری بھی اور ہوتی ہے، اور اچھی باتیں لے کر آتے ہیں نا. تو کیا چاہتا بھی آپ کا،
لیکن اس کے مقابلے میں تم سے درخواست کروں گا، اور میں اپنے سارے دیکھنے والوں سے درخواست کروں گا جو ٹویٹر دیکھتے ہیں، آپ یقین مانیں کہ انڈیا میں جو متعصب ہندوتوا کے لوگ ہیں، یہ جو کچھ اسرائیل میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہے سخت اینگری اور غصے والے ٹویٹس جو ہیں وہ انڈین لکھ رہے ہیں۔ مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ واقعہ فلسطینیوں نے اور فلسطین کی ایک تنظیم حماس نے نہیں کیا، مسلمان مزاجن جو ہیں وہ وحشی درندے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ایک مائنڈ سیٹ ہندوستان میں یہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتایا آپ نے بڑا اور travel یہ کیا بات ہے۔ بھولے ہوئے، میں ایک سوال ہر چھٹا بھارتی، ایوری سکستھ انڈین از مسلم۔ از مسلم۔ ایک بات بتایا، آپ نے بہت ٹریول کیا 80s اور 90s میں انڈیا، پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا یا مائنڈ سیٹ اب بنا ہے وہ یہ؟ یار میں تو الٹ بات کرتا ہوں، میں مسز گاندھی کے قتل کے ایگزیکٹ 12 دن بعد وہاں اترا تھا، ہاں؟ تو میں دلی کی گلیوں میں ایسے، اس زمانے میں ویسے اٹ واز اے پنجابی ڈومینیٹڈ سٹی، دلی؟ ہاں، کہا جی کتوں آئے ہو جی؟ لاہوروں۔ اچھا کہیں کہ او جی اصلی پاکستانی ہیں، جیسے ہمارے یہاں نہیں لوگ کہتے ہیں کہ اصلی جی ہندوستانی ہیں۔ اصلی ہندوستانی ہیں، وہ جو یعنی ایک زمانے میں اردو اسپیکنگ جو ہمارے آئے تھے یو پی وغیرہ سے۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ایک ایونٹ ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اٹس ناٹ کرکٹ، کہ یار ایک ایونٹ ہے، انٹرنیشنل ایونٹ ہے، اور زینب عباس خاتون ریپرزینٹر ہے نا، کمنٹیٹر ہیں، وہ تو ایک سافٹ امیج تھا پاکستان کا۔ نہیں ہمارا تو تھا ہی تھا، تو انڈیا اپنے بارے میں کیا یعنی کیا وہ یعنی مسوجنسٹ ہیں؟ وہاں کی جو ہماری عورتوں کے حقوق کی چیمپئن ہیں بھارت میں خواتین، کسی نے آواز نہیں اٹھائی؟ اٹھائیں نا، یہی تو ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ یعنی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں اپنی باری آتی ہے تو ہم لبرل بن جاتے ہیں اور برائیاں دوسروں کی دیکھتے ہیں۔ بھائی میں آپ سے قسمیاں کہتا ہوں، میں یہ باقاعدہ کہتا ہوں 20 سیکنڈ کہ اگر یہ ایونٹ ہمارے ہاں ہو رہا ہوتا اور ہماری حکومت ویزا ڈینائی کر رہی ہوتی، میں روزانہ میں یعنی احتجاج کرتا ہوں۔ ہم ابھی بھی یہ کیا بات ہوئی ابھی یار؟ بھی اگر آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو پاکستان جو ایمبیسی ہے، ہائی کمیشن ہے، وہ زیادہ ویزے دے رہا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو انڈین ہائی کمیشن پاکستان میں۔ بہت خیال رکھے گا اور بہت ساری دعائیں کریے گا، کیونکہ جس طرح رنز بن رہے ہیں، جس طرح انڈیا کھیلا ہے آسٹریلیا کے خلاف، حالات جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ آف کورس ہمارے پلیئر اچھا پرفارم کریں گے، اب کہا جا رہا ہے کہ شاید فخر زمان کی جگہ عبداللہ شفیق کو اوپننگ کے لیے لایا جائے گا۔ لیٹس سی کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ گڈ لک پاکستان ٹیم، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔